کیف عاشت خدیجہ عاشت خدیجہ كريمة النفس وقصيرة المال واشتغلت بالتجارة. طيب بماذا اشتغلت خدیجہ؟ کس چیز کے کیا مشغلہ تھا ان کا؟ اشتغلت بالتجارة. نعم. بماذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا عرف النبي؟ حضور کس چیز سے پہچانے جاتے ہیں؟ عرف بالامانہ، امانت داری سے پہچانے جاتے ہیں. الى اين خرج محمد بالتجارة؟ الى اين خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالتجارة؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تجارت کے لیے جاتے ہیں؟ خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالتجارة الى الشام. كم سنة عاشت خدیجة مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے؟ کتنے سال؟ عاشت، اس کو لکھیں گے کیسے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ، عاشت خدیجہ رضی اللہ تعالی مع محمد حوالی 25 سنة. عاشت زندگی گزارنا. ہاں. اقرا الجمل التالیہ، آنے والے جملوں کو پڑھیے. کالم الف میں جو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ جو فعل ہے وہ مذکر استعمال ہو رہا ہے، اور کالم با میں جو فعل ہے وہ مؤنث استعمال ہو رہا ہے. جیسے نشأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ، حضور مکۃ المکرمہ میں پروان چڑھتے. اس کے اپوزٹ جو ہے عاشت خدیجہ فی مکہ، کیونکہ خدیجہ مؤنث ہے اسی وجہ سے ہم نے کیا لایا؟ عاشت. عاشت خدیجہ فی مکہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں عشرت پذیر تھی یا زندگی گزارتی. خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى الشام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف نکلی. اشتغلت خدیجہ بالتجارہ، حضرت خدیجہ کا مشغلہ تجارت ہے. وہاں پر بھی اشتغلت میں تا آ گیا کیونکہ خدیجہ جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تزوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا. تو تنزل رسالۃ علی محمد، یہ تنزل ہے کہ تنزل ہے؟ تنزل، ہاں تنزل ہے. تنزل رسالۃ علی محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت یا رسالت نازل ہوئی. یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اصل میں ہے نزلہ. نزلہ مینس نازل ہونا. تو اس کا جو فعل مضارع بنے گا، چونکہ رسالہ فاعل مؤنث ہے تو کیا بنے گا؟ اب یہ تدریبات، قواعد تو آپ نے پڑھی تھی. پہلی تدریب ہے عین الفعل والفاعل والمفعول به فی جمل التالیہ کما فی النساء. یہ جو جملے نیچے دیے گئے ان میں سے آپ کو فعل دیکھنا ہے کون ہے، فاعل دیکھنا ہے کون ہے، اور مفعول بھی دیکھنا ہے کون ہے. فعل، فاعل، مفعول. فعل ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فاعل ہوتا ہے جس سے کام صادر ہوا، اور مفعول ہوتا ہے جس پر وہ کام واقع ہوا. پہلی مثال ہے تلقى الامیر دعوتا لزیارت فرنسا. تلقى کیا ہے اس میں؟ تلقى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تلقى کے کئی معنی ہیں. تلقى علم حاصل کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے میں نے کہا تلقیت من فلان، میں نے فلاں سے حاصل کیا، فلاں سے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے، تلقى کس معنی میں؟ ایک ہوتا ہے لینے کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یا سنبھالنے کے معنی میں بھی آتا ہے. کوئی ذمہ داری سنبھالتے ہیں نا، مثال کے طور پر فلاں نے فلاں عہدہ سنبھالیا، فلاں نے فلاں کام سنبھالیا، اس کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ تلقى. یہاں پر اب انہوں نے لکھا ہے تلقى الامیر دعوتا لزیارت فرنسا. کیا ترجمہ ہوگا؟ تلقى یہ نہیں ہے اصل میں، تلقى یا تلقی ماضی ہے. القا وہ آپ دوسرا سمجھ لیں، القا یلقی القان پھینکنا ہو.
جو قرآن میں ہے القیا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے عصا کو پھینک لی، یہ تلقا ہے. ہاں تلقا یا تلقی، تلقی ہے باب تفاعل سے. ہاں اس کے معنی کئی ہیں، میں نے ابھی کہا. اب ہے تلقى الامیر دعوتا لزیارت فرنسا. کیا ترجمہ کریں گے؟ تلقى امیر، امیر کس کو کہتے ہیں؟ امیر نے دعوت پہنچائی. ہاں یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ انویٹیشن ہے. تلقى الامیر دعوتا، امیر نے دعوت نامہ کو کیا کیا؟ قبول کیا. لزیارت فرنسا، فرانس کی زیارت، یعنی فرانس سے ان کو کیا پہنچی تھی انویٹیشن، انہوں نے قبول کیا تاکہ اس کی زیارت. اس میں تلقا کیا ہے؟ فعل ہے. فاعل کون ہے؟ امیر. اور دعوتن کیا ہے؟ غادر الزائر الریاض عائدا الى بلده. غادر مطلب آیا تھا پیچھے، غادر یغادر مغادرتا. کیا مانا؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، شاید پڑھا تھا. غادرہ مینز ہو گیا نکلنا، جانا. جیسے میں کہیں گیا پھر وہاں سے واپس نکلانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غادر. غادر الزائر الریاض عائدا الى بلده. زائر جو وزٹر تھا، یعنی غادر الزائر الریاض عائدا الى بلده. زائر ریاض سے نکلا اپنے ملک کی طرف، ٹھیک ہے، الى بلده اپنے ملک کی طرف. اس میں فعل کون ہے اور فاعل کون ہے؟ مفعول کون ہے؟ ریاض. ينتخب الشعب اعضاء البرلمان. انتخب ينتخب، انتخاب مینس چوز کرنا. الشعب کس کو کہتے ہیں؟ کمیٹی کو. ٹھیک ہے، کسی کمیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ شعب. اعضاء کس کو کہتے ہیں؟ اعضاء کہتے ہیں ممبرز کو. کیا کہتے ہیں؟ ممبرز. عضون ایک ممبر، اعضاء کئی ممبرز. البرلمان کہتے ہیں پارلیمنٹ کو. ینتخب الشعب اعضاء البرلمان، کمیٹی نے پارلیمنٹ کے ممبرز چوز کیے یا چوز کرتی ہے. ہاں، کمیٹی پارلیمنٹ کے ممبرز چوز کرتی ہے یا پارلیمنٹ کے ممبرز کا انتخاب کرتی ہے. کمیٹی پارلیمنٹ کے ممبرز کا انتخاب. تو اس میں فعل کون ہے؟ اور فاعل کون ہے؟ الشعب. مفعول کون ہے؟ اعضاء البرلمان. دونوں کیا ہے؟ مفعول اس کی. ٹھیک ہے. ہاں. فرض اللہ الحج علی المسلمین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج فرض کیا. اس میں فعل کون ہے؟ فرض. اور فاعل کون ہے؟ اللہ. اور حج، یہ مفعول کیا ہے؟ الحج. ٹھیک ہے. ہاں وہ بھی مفعول ثانی بنے گا. فی الحال میں ایک ہی مفعول بھی دکھایا نا. نہیں، الحج. ہاں یہ مفعول ہو بنے گا. ابھی آگے پڑھیں نا مفعول کی کتنی قسمیں. فی الحال مفعول بھی ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے. مفعول ہو جس کے لیے کام کیا جاتا ہے یا جس کی وجہ سے کام واقع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول. عاشت خدیجۃ مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، بسر کی. تو اس میں عاشت کیا ہے؟ فعل. خدیجہ کیا ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مفعول. یہتم العربی باکرام الضیف. یہتم اہتمام، کسی کام کا اہتمام کرنا. اکرام الضیف کہتے ہیں مہمان نوازی. ٹھیک ہے. عربی مہمان نوازی کا اہتمام کرتا ہے. یہ عربی ہے، وہ ایک عربی مہمان نوازی کا اہتمام کرتا ہے. اس میں یہتم کیا ہے؟ فعل.
عربی کیا ہے اور اکرام الضیف کیا ہے مضاف سوری مفعول. تدریب الثانی حول الفاعل الى المؤنث حول الفاعل الى المؤنث مغيرا ما يلزم كما في المثالين التاليين. یہ جو مثالیں نیچے دی گئی اس میں آپ کو فاعل کو کیا بنانا ہے مؤنث بنانا ہے اور پھر فاعل کو جب مؤنث بنائیں گے اس سے جو چینج آئے گی وہ بھی آپ کو دیکھنی ہے. جب فاعل مؤنث بنے گا تو لازماً فعل بھی کیا بنے گا فعل بھی مؤنث بنے گا. جیسے پہلی مثال ہے وصل السفیر الى مقر العمل. سفیر کس کو کہتے ہیں امبیسڈر کو. سفیر کس کو کہتے ہیں مقر العمل ہاں یعنی جہاں پر وہ کیا کرتا ہے کام. تو اب ہے وصل السفیر سفیر مذکر ہے. اب جب ہم سفیرہ لائیں گے تو کیا آئے گا وصل السفیرۃ الی مقر العمل. مثال دوسری دیکھیے یبدأ المعلم الشرح بعد قلیل. معلم سٹارٹ کرے گا شرح کچھ دیر بعد. معلم استاد شرح شروع کرے گا کچھ دیر بعد. اس میں معلم چونکہ مذکر ہے اسی وجہ سے یبدأ آیا. بدأ یبدأ بدأ مینس سٹارٹ کرنا کسی کام کی شروعات کرنا. تو اس کا فعل مضارع آتا ہے یبدأ. اب جب اسی کو مؤنث معلمہ لائیں گے تو آئے گا تبدأ المعلمۃ الشرح بعد معلمہ کچھ دیر بعد شرح شروع کرے. اب ہے پہلا یجب الطفل سوری یحب الطفل الام. بچہ ماں سے محبت کرتا ہے. تحب الطفل تو اب مؤنث آئے گا بچی ماں سے محبت کرتی ہے. آپ کو ہوم ورک رکھنی چاہیے اسی سے ہمیں پریکٹس آپ اسے ابھی پوچھتے ہیں ابھی پوچھیں گے آپ اسے گوگل سے مدد لیں انہوں نے امانت داری سے خود کا. ينظف الخادم البيت. نظف ينظف مینس صاف کرنا صفائی کرنا. تو یہ فعل مضارع اس کا آتا ہے نظفہ نظفہ. یہ سمیہ سے ينظف الخادم البيت. تنظف الخادمۃ البیت. خادمہ نے گھر کی خادمہ گھر کی صفائی کرتی ہے. احسن الغنی الی المسکین. احسن یحسن احسان مینس کیا ہوتا ہے احسان کرنا یا اچھا رویہ اختیار کرنا کسی کے ساتھ. احسن الغنی الی المسکین. غنی نے مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کیا. ٹھیک ہے. احسن الغنیۃ احسنت الغنیۃ. غنی خاتون نے مسکین کے ساتھ اچھا سلوک. ہاں تا بڑی احسنت الغنی الی مسکین. غنیت آیا. انتقل الزوج الى المدینہ. انتقل ينتقل انتقالا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. انتقل الزوج الى المدینہ. شوہر مدینہ المنورہ منتقل ہوا. انتقلت الزوجۃ الى المدینہ. بیوی مدینہ یا یہ بیوی مدینہ منتقل ہوئی. یحکی حکا یحکی حکایتن. حکا آتا ہے قصہ کوئی بیان کرنے کوئی کہانی وہانی بیان کرتا ہے نا اس کو بیان کرنے کے لیے کیا آتا ہے حکا یحکی.
یحکی القاتب قصۃ جدیدۃ، کاتب نیا قصہ بیان کرتا ہے. اب یہ فعل مضارع ہے، اس کا مؤنث جب لائیں گے تو کیا بنے گا؟ تحقی الکاتبۃ قصۃ، کاتبہ نیا قصہ بیان کرتی ہے. یہ افعال یاد رکھیے، یہ ضرورت لگیں گے. حکا یحکی حکایتن، تحقیق القاتبۃ، ہاں تحقیق، یہ یحکی تھا، اب تحقیق بنے گا. ہاں یا کے بندے بس تابت لگا ہے. غنی ایک بار احسن الغنیۃ، اس میں نا احسنت دعوت ہے، یہ مؤنث کی ہے نا. دوسرا ہے وہ گول والا تھا. ہاں ہم کیسے پتہ چلے گا کہ کون تھا کہاں پہ یوز کرنا؟ وہ تو خالی اسم کے ساتھ استعمال ہوگا. تائی تانی جو ہوتی ہے نا وہ اسم کے ساتھ ہوتی ہے. یہ بھی مؤنث کی علامت ہے لیکن یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے. فعل کے ساتھ کبھی یہ تا نہیں آئی. ہاں ہاں وہ تو الگ ہوتی ہے ساری، ٹھیک ہے، وہ تو مؤنث کی نہیں ہوتی ہے. یہ تو خود ہے، ہاں اس کا اصلی حرف ہے. اب تدریب الثالث، املا الفراق بالفعل المناسب کما فی بین القوسین، کما مما بین القوسین کما فی المثال. نیچے دیے جو بلینکس ہیں ان کو فل کیجئے مناسب فعل کے ذریعے جو ہم نے بریکٹس میں دیے ہیں. ان میں سے آپ کو چوز کرنا ہے ان کے لیے کون سا صحیح لگے گا. ہاں پہلی مثال ہے سأل الوالد ابنہ عن العمل، باپ نے بیٹے سے عمل کے کام کے بارے میں پوچھا. اب پہلی ڈیش الجیش علی سلاح جدید، جیش کہتے ہیں لشکر کو. اس وقت میں تحریک چل رہی تھی. ڈیش الجیش علی سلاح جدید کیا آئے گا؟ حصل الجیش علی سلاح جدید، لشکر نے نیا سامان، سامان سلاح کس کو کہتے ہیں؟ اسلحات کو. ہاں یہ گن ون وغیرہ. سلاح 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 کہتے ہیں سامان کو، گن ون جو ہوتے ہیں نا لشکر کے پاس جو ہوتے ہیں. جیش فوج بھی کہیں، لشکر بھی کہیں. حصلہ، یہ جو فعل حصلہ ہے نا یہ علی صلی کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. آپ لکھیں گے کیا حصلہ ہے نا، حصلہ الجیش علی سلاح جدید. جیش نے نیا اسلحہ حاصل کیا، حاصل کرنے کے بارے میں حاصل کیا، اللہ کے ساتھ ہی آئے گا. جو چیز حاصل کی وہ اللہ کے بعد ذکر ہوگی، ٹھیک ہے. یہ اللہ کا ترجمہ پر نہیں یہاں پر کریں گے، ٹھیک ہے. یہ صلہ ہوتا ہے، اس کسی فعل کا صلہ ہوتا ہے، اس کا فعل ہے حصلہ کا اللہ. جیسے بعض اوقات ہم لکھتے ہیں، میں کہوں گا حصلتو، حصلتو علی شہادت بیکلروس، میں نے بی اے کی شہادت یعنی بی اے کی ڈگری حاصل کی، سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے. شہادہ کہتے ہیں ڈگری کو، ٹھیک ہے. حصلت علی شہادت بیکلروس مینس ہاں. حصلت علی شہادت الماجسٹر، میں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی، ایم اے کو ماجسٹر تھے.
تو یہ حسلا کہنے کا مقصد ہے حسلا جو ہے نا یہ الا کے سلے کے ساتھ. حسلا مینس حاصل کرنا. ڈیش الحکومت حل مشکلات الاسکان. حاول یحاول محاولۃ کوشش کرنا. ٹھیک ہے. ہاں کیا آئے گا؟ حکومت مؤنث ہے. حاول یحاول تحاول الحکومت حل مشکلات الاسکان. حکومت ہاں رہائش کی مشکلات کے حل کی کوشش کرتی ہے. حکومت رہائش کے مشکلات کے حل کی کوشش کرتی ہے. اس کو کیا آئے گا؟ فعل تحاول، کیونکہ مؤنث ہے نا حکومت تو کیا فعل بھی کیا لائیں گے؟ مؤنث تحاول آئے گا. ڈیش المہد لنشر التعلیم بین المواطنین. یہ بھی کوشش کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. سعی یسعی تو کیا ترجمہ کریں گے؟ مہد مذکر ہے تو کیا آئے گا؟ یسعی. یسعی المہد لنشر التعلیم بین المواطنین. کوشش کرتی ہے تعلیم کی نشر کے لیے بین ورکرز کے درمیان. مواطن کس کو کہتے ہیں؟ جو وطن میں وطن واسی، جو وطن میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم وطن. ہاں یہ ہم وطن. مہد ہم وطنوں کے درمیان تعلیم کی نشر و اشاعت کی صحیح کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے. ڈیش الضیف یدہ قبل تناول الطعام. غسل یغسل غسلا مینس دھونا. یغسل الضیف یدہ مہمان ہاتھ دھوتا ہے قبل تناول الطعام کھانا کھانے سے. تناول یتناول تناولا مینس کھانا لینا مینس کھانا کھانا. تناولا لینے کے معنی میں. تو مہمان ہاتھ دھوتا ہے کھانا کھانے سے پہلے. تو اس میں کون آئے گا؟ غسلہ کی تغسل یغسل. ڈیش الطبیبۃ المستشفى. دخلت الطبیبۃ المستشفى. ڈاکٹر ہاسپٹل میں داخل ہوئی. یہ مؤنث ہے طبیبہ تو اسی وجہ سے فعل بھی کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے. ٹائم کتنا ہے؟ کتنا ہے آپ کے پاس؟ 5 منٹ ہے. اچھا یہ جو تدریب الرابع ہے نا ان میں جبلنگ میں دی ہے، ان کو آپ کو صحیح کرنا ہے. کون جملا فعلیتا من الکلمات التي بین القوسین باختیار الفعل المناسب کما فی المثال التالی. یہ جو نیچے جملے دیے گئے ان میں آپ کو جملہ فعلیہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. جو قوسین میں دیے گئے نا الفاظ انہی میں سے چوز کر کے آپ کو جملہ فعلیہ بنانا ہے درست. جیسے پہلی مثال میں البنت من حضرت حضر السوق تو کیا آئے گا؟ حضرت البنت من السوق. پہلا ہے وقف ارض وقفت المطار الطائرہ فی. وقفت طائرۃ فی ارض المطار. کیا ترجمہ کریں گے؟ ایئرپورٹ. لینڈ نہیں کیا ہے، رکا ہوا. وقفت الطائرۃ فی ارض المطار. جہاز ہاں جہاز ایئرپورٹ پر رکا ہوا. یشتد فی تشتد الحر السیف. یشتد الحر فی سیف. سیف کس کو کہتے ہیں؟ گرمی. ہاں گرمی بہت ہو گئی ہے. ہر کس کو کہتے ہیں؟ شدید گرمی. ہر حرارہ ہر حرارہ اصل میں ٹیمپریچر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. درجۃ الحرارہ کہتے ہیں. ہاں درجہ کہتے ہیں ڈگری کو. درجۃ الحرارہ کہتے ہیں ٹیمپریچر.
ہاں تو اشتد الحر فی یعنی یشتد الحر فی صیف گرمیوں میں تپش یا گرمیوں میں ہاں گرمیوں میں تپش بہت زیادہ ہے الحر حدیث میں آیا نا ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے کیا ہے یہ الفاظ ہے ابرد الظہر فإن شدت الحر من فی جہنم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈے میں پڑھو یعنی ٹھنڈا کرو یعنی ظہر کو تھوڑا تاخیر سے پڑھو کیوں فإن شدت الحر کیونکہ گرمی کی شدت من فی جہنم جہنم کی جہنم کی سانس سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا ہے کہ 2 مرتبہ آپ کیا کرو سانس لو اور سانس چھوڑو اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ جہنم سانس لیتا ہے اس وقت سردی آتی ہے اور جب وہ چھوڑتا ہے الطالب قرأت الکتاب قرأت طالب الکتاب طالب علم نے کتاب پڑھی سقط فی النہر الطفل سقط الطفل فی النہر بچہ ندی میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں اس میں فرق کرنا ہے نا آپ کو مذکر ہے کہ مؤنث وہ چھوڑنا پڑے گا سقط الطفل فی النہر بچہ ندی میں نہر کس کو کہتے ہیں نہر کہتے ہیں ندی کو اس کا پلورل کیا ہوتا ہے انہار الزوجۃ سقط مینس گرنا ایک ہوتا ہے کیف سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ مگر تا بھی ہوتا ہے سین کیف تا وہ ہوتا ہے زوجۃ فی یقیم بیت تقیم مع زوجها تقیم الزوجة في بيت مع زوجها تقیم الزوجة فی بیت مع زوجها بیوی قام یقیم اقامتا رہنا اقامت اختیار کرنا کسی جگہ پر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں رہتی ہے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں رہتی ہے یقیم آئے گا کہ تقیم آئے گا تقیم ٹھیک ہے اس طریقے پہ پہلے آپ ماں زوجہا بھی لا سکتے ہیں تقیم الزوجۃ مع زوجہا فی بیت یا یہ بھی لگا سکتے ہیں تقیم الزوجۃ فی بیت مع زوجہا ہاں پہلے بھی لا سکتے ہیں آخر میں بھی اگر اس بات کرنا ہے جب وہ ویسے آتا نا جار مجرور تب آتا ہے پہلے جب مبتدا نکرہ ہو یہاں پہ تو مبتدا معرفہ ہے اس لیے فی بیت پہلے نہیں آئے گا کیوں وہ ہم مقدم تب لاتے ہیں جب ہمارا معرفہ یہ ہوتا ہے یہ ہے نا یقیم الزوجۃ پہلے ہے نا فی بیت من پہلے آ سکتا ہے ہاں وہ بعد میں آ سکتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ قاعدہ کہاں سے ہم نے پڑھا ہے کسی نے پڑھا ہے بتانا پڑے گا تو اچھا یہ ہے نا تدریب الخامس اس کو کیا کریں گے آپ یہ آپ گھر میں کریں گے ٹھیک ہے اسکر کس کو ماسکر کس کو کہتے ہیں پتہ ہے اسرا الجنود الى الماسکر جہاں پہ جنگ لڑی جہاں پر جنگ لڑی جاتی ہے میدانی جنگ جس کو کہتے ہیں جنود کہتے ہیں سر اسکر بھی کہتے ہیں جنگ فوجی زرع پتہ ہے کس کو کہتے ہیں زرع الفلاحانی الارض زرع یزرع زراعت کھیتی کرنا یا زمین کو جوتنا ٹھیک ہے اس کے معنی میں ہے زرع اس میں آپ کو کیا کرنا ہے اختر جملتاً صحیحتاً وقتبہ علی خط فی
مثال انہوں نے کئی جملے دیے ہیں, جیسے پہلے میں دیا اسرع الجنود الى المسکر, اسرعت الجنود الى المسکر معسکر, ٹھیک ہے, اسرع الجنود الى المعسکر, اس میں سے آپ کو صحیح چوز کرنا ہے کون ہے, ٹھیک ہے, جمع ہوگا تو جمع چوز کرنا ہے. اگر فاعل مذکر ہوگا تو مذکر, مؤنث ہوگا تو مؤنث, جمع ہوگا تو سر جمع. یہاں پہ اسرا آئے گا جنود یہاں پر انہوں نے کس معنی میں لیا ہے؟ غیر وقت کے معنی. ہاں اصل میں یہ تو یہ نہیں ہونا یہ چاہیے, ترکیب نہیں تھی. ٹھیک ہے, اسرع الجنود. اسرع الجنود, ٹھیک ہے. بس ہیں تو اس پرنٹ ہو گیا. جنود تو تھوڑی چیز غیر ضمیر الکل ہے, یہ تو ضمیر الکل ہے. جی جی اسرع الجنود. ٹھیک ہے, اس میں سے آپ کو چوز کرنے صحیح سے, مگر آپ یہ بھی لکھیے گا, ہاں وہ ٹھیک کرنا آپ.